ہانیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میری بہن سونیا ہمارے گھر رہنے آئی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مذاق کرنے کا سوچا۔ میں نے سونے کو کہا تو میرے کپڑے پہن کر میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا، کپڑے بدل کر میرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب میرے شوہر آئے تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میرے شوہر میری بہن یعنی اپنی سالی کے ساتھ کام کر رہے تھے اور میری بہن سونی بھی انجوائے کر رہی تھی۔ میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بہت ہی خوبصورت ہوں، میرے نین نقش کافی خوبصورت ہیں اور حسن بھی کمال کا تھا۔ میری خوبصورتی میرے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ جب بھی میرے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی، پر میرا تعلق اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھا کہ میرے ابو میرا رشتہ جلدی کر سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب بھی میرا رشتہ ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو میری شرارتوں کے ساتھ ساتھ میرا حسن بھی بڑھتا جا رہا تھا اور میں اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ میرے ابو نے امی کے کہنے پر میرا رشتہ کر دیا تھا۔ میری ایک بہن بھی تھی، ہم 2 بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کا ہر کام میں ساتھ دیتی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، ہمارے بیچ 1 سال کا فرق تھا، لیکن میں اسے اپنے سے چھوٹی بھی سمجھتی تھی۔ جو کوئی بھی ہم دونوں کو دیکھتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ ہم دونوں جڑواں ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، کیونکہ وہ جسامت میں بالکل میرے جیسے تھی۔ میرا رشتہ ہو گیا تھا، لیکن سونیا کا رشتہ بھی تلاش کر رہے تھے، پر وہ میرے رشتے سے کافی خوش تھی اور مجھے بہت چھیڑتی رہتی تھی کہ شادی کے بعد میرے بہت مزے ہوں گے۔ ہم اس طرح کا مذاق بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ میری شادی کو بھی وقت تھا جب سونیا بہت جلدی اپنے بہنوئی سے بات کرے، لیکن ہمارے گھر میں ایسا رواج نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ زبردستی میرا موبائل لے گئی اور میرے ہونے والے شوہر سے بات کرنے لگی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر کو بالکل سمجھ نہ آیا کہ وہ میں نہیں ہوں بلکہ میری بہن ہے۔ انہیں یہی لگا کہ وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح میری بہن بھی انجوائے کرتی رہی تھی اور مجھے تنگ بھی کرتی تھی کہ میرے ہونے والے شوہر کو میری پہچان نہیں ہے۔ میں اس کی بات کو مذاق میں ٹال دیتی اور برا نہیں مناتی تھی، کیونکہ وہ بچی تھی اور مجھ سے بھی شرارتی تھی۔ ہم لوگ یہ چیز بھی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ثانیہ فیصلہ کیا کہ اب اسے بتا دینا چاہیے کہ وہ جس سے بات کرتے وہ میں نہیں تھی۔ میں نے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں اور اسے یہ سب پسند نہ آئے۔ اس نے میری بات مان لی تھی، لیکن اب میرے ہونے والے شوہر سے بات کرنا بند کر دی تھی، پر انہیں عادت ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی بار بار کال آتی تھی۔ میں شرم کے مارے کال ہی نہیں اٹھاتی تھی اور ثانیہ کو کہتی وہ پھر میری جگہ بات کرتی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تھا۔ جب شادی کے دن قریب آ گئے تھے، ثانیہ نے سوچا کہ مجھے شادی کے بعد مشکل ہو جائے گی اور اگر بعد میں یہ سچ میرے شوہر کو پتہ چلا تو مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے اس نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی اس کی بات پر راضی تھی۔ وہ اسے بتانے چلی گئی تھی اور آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کو بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ انہیں یہ شرارت کافی اچھی لگی ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب شادی صحیح سے ہو جائے گی۔ کچھ دن کے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ میری بہن میری شادی پر بہت روئی تھی۔ ہم دونوں ہی اتنی گہری دوستی تھی کہ وہ میرے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرے سسرال کو اپنا گھر ہی سمجھے اور جب بھی اس کا دل کرے تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ اس بات پر وہ چپ ہوئی تھی۔ ہماری شادی کافی اچھی چل رہی تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ بھی اس بات سے راضی ہو گئے تھے کہ میری بہن میرے پاس جب چاہے آ سکتی ہے۔ اس چیز کو میں نے اپنا انعام سمجھا تھا اور ان کا کافی شکریہ ادا کیا تھا۔ شادی کو 1 ہفتہ گزرا تھا جب میری بہن نے مجھ سے ملنے کی رٹ لگا لی، لیکن میں بھی اپنی شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی اور اچھے اچھے پل گزارنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی آ جائے، پر میرے شوہر نے جب سنا کہ ثانیہ ہمارے پاس رہنے کے لیے آ رہی ہیں تو وہ خوش ہونے لگے تھے اور کہنے لگی تھی کہ ثانیہ کے آنے پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ثانیہ کو آنے کا کہہ دیا اور اس طرح وہ میری شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور میرے شوہر سے بہت گپیں مار رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اسے ہنس ہنس کر جواب دے رہے تھے۔ مجھے یہی لگا وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔
ایک دن میری بہن مجھ سے کہنے لگی، اسے لگتا ہے کہ میرے شوہر کو ابھی بھی میری پہچان نہیں ہوئی۔ میں شوق ہو گئی تھی اور میں نے اسے صاف صاف کہا کہ اب ہمارے درمیان سب کچھ ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ مجھے پہچان سکتے ہیں۔ پر میری بہن میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ میری جگہ میرے شوہر کے پاس چلی جائے گی تو میرے شوہر اسے اپنی بیوی سمجھ لیں گے۔ میں اس بات سے انکار کرنے لگی تھی اور اس حد تک اپنی بات پر ڈٹ گئی کہ میں نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا تھا کہ وہ اب میرے کپڑے پہن لے اور جیسے ہی میرے شوہر گھر آئیں گے تو میری جگہ وہ میرے روم میں چلی جائے۔ اس نے میری بات مان لی اور میں نے اسے اپنے کپڑے پہنا دیے۔ اب میرے شوہر گھر آئے تو فوراً روم میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں انتظار کرنے لگی تھی کہ میرے شوہر واپس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں پہچان لیا ہے، کیونکہ مجھے اب بھی اپنے شوہر پر یقین تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ لیکن 2 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ ابھی تک وہ اندر کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے روم لاک ہو گیا تھا۔ میں شوق ہو گئی تھی اور اب کافی ڈرنے لگی تھی کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرا پلان مجھ پر بھاری نہ ہو جائے۔ میں نے ہلکا سا دروازہ بجایا لیکن اندر سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ میری بہن عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ مجھے کافی تجسس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف بھاگ کر سوراخ سے دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں شوق ہو گئی تھی، کیونکہ اندر میری بہن میری جگہ پر تھی اور میرے شوہر اس کا کام کر رہے تھے۔ میری بہن کافی انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کو میری پہچان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سمجھ کر اپنی سالی کے ساتھ وہ سب کر لیا ہے۔ پر میری بہن کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے مجھے شوق لگا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یہ بات اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اسی وجہ سے میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلی صبح میرے شوہر کام پر چلے گئے تو میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا تھا اور اسے کافی باتیں سنانے لگی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ میرے شوہر میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، پھر بھی اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور سب ہونے دیا۔ میری بہن نے میری بات سنی تو رونے لگی اور کہنے لگی، میرے شوہر نے اسے اپنی جانب کھینچ لی اور کہنے لگے آج وہ میری ایک بات نہیں سنیں گے بلکہ صرف اپنی ہی مانیں گے، اس وجہ سے وہ آزاد نہ ہو پائی۔ وہ بھی شوق ہو گئی تھی کیونکہ میری بہن کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ اب یہ بات کسی سے بھی نہیں کرے گی۔ اس نے میری بات مان لی تھی اور میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ میرے شوہر بھی حیران ہو گئے تھے کہ ثانیہ واپس کیوں چلی گئی ہے، پر میں نے بول دیا کہ اس کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے واپس چلی گئی ہے۔ کچھ دن کے بعد ثانیہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے یہ بات کسی سے بھی نہیں کی تھی اور کچھ دن کے بعد اس کا بھی رشتہ پکا ہو گیا تھا، لیکن اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ پہلے یہ سب کر چکی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی اس چیز پہ یقین نہیں کرتا ہے اور یہ سب عام ہے۔ وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی اور اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد میری سے بات ہوئی تو بہت خوشی خوشی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اس طرح ہم دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے۔ میرے شوہر کو بھی وہ سب پتہ نہ چل سکا اور میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ ثانیہ بھی میرے گھر آ جاتی، ہم لوگ اب بھی ڈھیر ساری باتیں کرتے اور انجوائے کرتے تھے۔ وہ سارے پلان کا بھی ذکر کرتی تھی اور ہم لوگ کافی ہنستے تھے، لیکن وہ سب نادانی میں ہوا تھا اور اس میں کسی کی بھی غلطی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔